السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کا شکر گزار ہوں، جس مالک ذوالجلال نے ایک بار زندگی میں پھر آپ سے ہم کلام ہونے کی توفیق، سعادت، قوت اور ہمت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس جماعت کی محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ تو اور آج 11 اگست 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو کتاب و سنت کا پیغام لے کر آیا ہوں، دعا کرو اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، 50,000 سال کا لمبا دن، ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن، چند خوش نصیبوں کو اپنی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھا جائے گا اور عزت بخشے گا، جن کا آج میں مختصر تعارف آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کروانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ النمل کی آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ نیک اعمال کرنے والوں کو، بھلائی والے اعمال کرنے والوں کو، خیر کے کام کرنے والوں کو میرا رب اس دن جو 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے جو بھرا ہوا دن ہے، اس دن کی ہولناکی کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، مطلب کیا ہوا؟ اگر دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، خیر والے اور صالح اعمال کیے ہوں گے، تو وہی قیامت والے دن نیکیاں لے کر جائے گا نا۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسناتی، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا قیامت والے دن فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، اس سے بہتر دن اللہ رب العالمین نے بہتر بدلہ اس نیکیوں کے بدلے میں اللہ نے تیار کیا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو آیت ہے من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو شخص قیامت والے دن نیکی لے کر آئے گا اس نیکیوں سے اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر بدلہ پائے گا۔ یہ وہ 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، یہ ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن ہوگا، جس دن لوگ مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میدان محشر کا منظر ہوگا، اور میدان محشر کا وہ منظر جنہوں نے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر نیکیاں کٹھی کی ہوں گی نا، تو وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج ہم بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بہتر بدلے کے ساتھ ساتھ آگے اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا ایسے لوگ نیکیاں لے کر آنے والے، سہل اعمال کرنے والے، دین کے کاموں میں بھاگ دوڑ کر حصہ لینے والے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے روز کی سخت گھبراہٹ سے میرا اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ یوں سمجھیں، مسجد کا کوئی معاملہ ہے نا، مثال کے طور پر یہ مسجد کی گھڑی ہے، یہ بلب وغیرہ یا جو بھی مسجد کا کام ہو، اس میں ذمہ داران یا غیر ذمہ داران بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے نا کہ چلو یار یہ نیکی کا کام میرے حصے میں آ جائے، بلبوں کا کام میرے حصے میں آ جائے، ہاں جی، مسجد کا کام، گھڑی کا کام وغیرہ وغیرہ، بل جو بھی اللہ کے گھر کے معاملات، نیکی والے معاملات اگر میرے حصے میں آ جائیں تو یہ نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کل قیامت والے دن جو 50,000 سال کا لمبا دن جو ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کو اس دن اللہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی سخت گھبراہٹ سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے۔ آئیے وہ اعمال کون سے ہیں، وہ خیر والے اعمال، وہ نیکی والے اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل ہے انصاف کی بات کرنے والے، ہر معاملہ میں انصاف کرنے والے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں۔ ہاں جی، اب ذرا سماعت فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا، میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ موسیٰ صاحب، محترم جناب موسیٰ اور راجپوت صاحب، محترم جناب حاجی علی شاہ علی اور راجپوت صاحب، محترم جناب شفیع اور راجپوت صاحب، میں ایک بیمار بندہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے دین کی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرو اللہ سمجھ میں عطا فرما دے۔ انصاف کرنے والے، انصاف کرنے والے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہوئی، جماعت نے، ڈجکوٹ کی جماعت نے اپنے قاری کو دوبارہ انوائٹ کیا، اللہ نے سمندری سے علماء اسلامک والے بھی ہمیں دوبارہ عطا فرما دیے۔
اور دعا کریں اسی طرح یہ آپ کے انعام کا صدقہ جاریہ قیامت تک چلتا رہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا انصاف کرنے والے کوئی بھی معاملہ ہے، لیکن وہاں پر بندہ انصاف کی بات کرتا ہے۔ کیا انصاف؟ فیصلہ کوئی بھی کرے مگر کیا انصاف۔ اللہ قیامت والے دن انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ثبوت کیا ہے؟ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ میں موجود ہے اور 1827 نمبر ہے صحیح مسلم میں، اور سنن النسائی کے اندر 394 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت والے دن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ ایمان والوں کو، کلمہ گو مسلمانوں کو، کلمہ گو۔ اچھا، ایک بات یہاں پر آگے اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے کلمہ گو کو مشرک نہ کہو۔ ایک بندے نے جب مجھے یہ بات کہی نا کہ کلمہ گو کو مشرک ہے، کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا چوری کرنے والے کو چور کیوں کہتے ہو؟ چوری کرنے والا بھی تو کلمہ گو ہے۔ بولو نا یار۔ زنا کرنے والے کو زانی کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ وہ بھی تو کلمہ گو ہے۔ ڈاکہ کرنے والے کو ڈاکو کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ وہ بھی تو کلمہ گو ہے۔ کس بندہ اگر چوری کرے تو اس کو چور کہیں گے، حالانکہ ہے کلمہ گو۔ ڈاکو کلمہ گو ہو کر واردات کرے، ہم اس کو ڈاکو کہیں گے۔ اسی طرح کلمہ گو ہو کر اللہ کے ساتھ شرک کرے، ہم اسے مشرک نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو قیامت والے دن مومنوں کو، ایمان والوں کو 50,000 سال کا یہ دن چاند گھنٹوں کی مانند معلوم ہوگا۔ چاند گھنٹوں کی مانند، بلکہ ایک حدیث میں ہے یہ 50,000 سال کا لمبا دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہے نا، اتنا وقت ان کو یہ دکھائی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ کرو عصر سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ ہاں ٹھیک، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، وہاں اہل ایمان حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولو۔ اب یہ حدیث جو آپ سماعت فرما چکے ہو نا، اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں، جزاک اللہ۔ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگ انصاف کرتے ہیں، جو لوگ فیصلہ کرتے وقت انصاف کرتے ہیں، علی منابر من نور
अन यमीनिर रहमान अज़्ज़ा वजल्ला, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास नूर के मिंबरों पर होंगे। दुआ फरमाओ अल्लाह हमें भी इंसाफ करने वाला बना दे। हाँ जी, अच्छा, इंसाफ करने वालों को मेरे रब नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे, और वो नूर का मिंबर आगे फरमाया वकिलता यदैहि यमीनुन, परवरदिगार के दाहिने हाथ, वकिलता यदैहि यमीनुन, इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। वकिलता यदैहि यमीनुन, वो नूर के मिंबर परवरदिगार के दाहिने तरफ होंगे। वकिलता यदैहि यमीनुन, परवरदिगार के दाहिने तरफ होंगे। मतलब क्या हुआ, परवरदिगार के दोनों दाएं हाथ हैं, मेरे रब के दोनों दाएं हाथ। इसका क्या मतलब है? सुनिए, इसका मतलब ये है कि जो दाहिने हाथ से कुव्वत गम हो जाती है, ये बात अल्लाह ताला में नहीं है। मेरे अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। इंसाफ करने वालों को मेरे रब नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे, और वो नूर के मिंबर परवरदिगार के दाहिनी तरफ होंगे, और मेरे परवरदिगार के दो दाएं हाथ हैं, दो। वकिलता यदैहि यमीनुन, हाँ, अन यमीनिर रहमान अज़्ज़ा वजल्ला वकिलता यदैहि यमीनुन। आगे फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग, यअदिलूना, जो अदल करते हैं, फी हुक्मिहिम, अपने फैसलों के अंदर। वो लोग जो इंसाफ करते वक़्त, फैसला करते वक़्त, हुक्म करते वक़्त, यअदिलूना, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। क्या करते हैं? इंसाफ करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज भी रखेंगे। वहुम मिन फ़ज़अ यौमइज़िन आमिनून, और उस दिन के घबराहट से भी महफूज रखेंगे, और ये मुकाम और ये मर्तबा भी अता फरमाएंगे। अच्छा, किताब व सुन्नत के दीवानों और परवानों, आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा, इंसाफ की बात जो है वो सिर्फ दीन के मामलात तक महदूद है? नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जिस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहलीहिम व मा वल्लो, फरमाया जो अपने बाल बच्चों और अजीज़ों में भी इंसाफ करते थे। वअहलीहिम वमा वलू, जो अपने अजीज़ों अकारिब में, अपने बीवी बच्चों में इंसाफ की बात आती है तो वहाँ भी इंसाफ। वअहलीहिम का एक माना आपको ये भी समझा दूँ। आपके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तवज्जो करना। अब आपको ये खौफ है कि भाई मेरी इतनी वरासत है और मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के इनका आपस में तनाज़ा होगा, झगड़ा होगा, तो लिहाजा क्यों ना हो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ही ये ज़मीन तकसीम कर जाऊँ। हालांकि शरीयत का हुक्म ये है जब मरने वाला मर जाए उसका गुस्ल, कफन, दफन उसकी मिरास से किया जाएगा, उसकी दौलत से किया जाएगा, मरने वाले की दौलत से। उसके बाद उसको दफना के मरने वाले के जितने वरासा हैं, बात को समझना, जो जितने शरई वरासा हैं उनके दरमियान जो जिस अंदाज से शरीयत ने मिरास तकसीम करने का, जायदाद तकसीम करने का जो कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है उसके मुताबिक वो जायदाद तकसीम की जाएगी। अब मरने वाले अभी मरा नहीं है,
साहिब जायदाद अभी मरा नहीं है और उसको खौफ है कि मेरे मरने के बाद जिदा कहने ना वंडियां पै जानियां ने। हाँ, तो इनके लड़ाई से, इनके आपस में मरने मराने से बेहतर है कि ज़िंदगी में ही तकसीम कर दूं। याद रखें, शरीयत का कानून ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप जायदाद तकसीम नहीं कर सकते। जितनी आपकी औलाद है आप उसके दरमियान वो हेबा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं ना, जितनी आपकी जायदाद है वो हर एक बेटा और बेटी को बराबर बराबर का हिस्सा, ये है इंसाफ। ये क्या है? इंसाफ। व अहलीहिम वमा वालो, यानी जितना हिस्सा अपने बेटे को देंगे उतना हिस्सा अपनी बेटी को दिया जाएगा। इसको हिबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, फिर लोग ये कहते हैं हिबा की हुई चीज़ जब मेरा दिल चाहे मैं वापस ले लूँ, मैं वापस ले सकता हूँ, वापस लेने का इख्तियार रखता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हिबा करके वापस ले उसकी मिसाल इस तरह है जैसे कुत्ता कह करके अपनी ज़ुबान से दोबारा चाटता है। कुत्ता कह करके उल्टी करके दोबारा ज़ुबान से चाटने वाले की मिसाल इसके साथ तशबीह दी है इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज ये हमारा मुस्लिम मुआशरा है जिसके अंदर हम अपने बच्चों को तो हक दे देते हैं, बेटियों का हक खा जाते हैं। धियां दा हक, बहना दा हक। और याद रखो, जब कोई बहन माँ बेटी वरासत का मुतालबा करती है ना, तो आज का मुसलमान पता है क्या कहता है? मूसा साहब, ये जो मैंने आपको जो जहेज़ बनाकर दिया है ना, ये आपका जहेज़ जो आपको हिस्सा देना था उससे बनाकर दिया गया, लिहाजा तुम्हारा हिस्सा ख़त्म हो गया। ये बात सिरे से गलत है। ये बात सिरे से, बुलंद आवाज़ से बोलो, ये बात सिरे से गलत है। अच्छा, फिर ज़बरदस्ती भी बहनों से, बेटियों से अपना हक मुआफ़ करवाते हैं। और याद रखो, ज़बरदस्ती भी आप मुआफ़ करवा लोगे, लेकिन कल क़यामत वाले दिन बहन का, बेटी का हाथ होगा और तुम्हारा घर बयान होगा। लिहाजा ये मिसाल मैंने आपके सामने रखी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। व अहलीहिम व मा वलू, जो अपने बाल बच्चों में, अपने अजीज़ों अकारिब में, अपने अजीज़ों में इंसाफ करते हैं। व मा वलू, और जो काम इनको दिया जाए उसमें भी इंसाफ करते हैं। क्या करते हैं? इंसाफ करते हैं। तो ये इंसाफ करना ये भी सहले अमल है। इंसाफ करना ये भी खैर वाला अमल है। इंसाफ करना ये भी नेकी का काम है। दुनिया में तुम इंसाफ करोगे, रिजवान साहब, दुनिया में तुम इंसाफ करोगे। क़यामत वाले दिन जो 50,000 साल का लंबा दिन, जो हौलनाकियों से भरा हुआ, जो ज़िल्लत से भरा हुआ, जो रुसवाई से भरा हुआ होगा, अगर दुनिया में आप ये खैर वाला काम करेंगे, वहुम मिन फ़ज़अ यौमइज़िन आमिनून, मेरा अल्लाह उस दिन की घबराहट से, सख्तियों से आपको महफूज रखेगा। अब बताओ, इंसाफ की बात करोगे? ये जरा तुसा ढिला बोल दे हो ना, हाँ, गज बज के बोलो, क्योंकि मौलवी अल्लाह दी रहमत नाल जेड़ा तुसी दोबारा मंगवाया है ना, ये कुरान हदीस विच मूसा साहब अपना गोते लगा के जवाहरात चुन के शाह अली साहब, मूसा साहब तुम्हारी गोद के अंदर पा देने वाला है।
یہی تو تہاڈی محبت ہے جو تسی دوبارہ انوائٹ کیتا، اللہ تہاڈی محبت کو قبول فرمائے۔ اچھا انصاف کرو گے نا، اور دعا کرو اللہ ماں بہن بیٹی کے حقوق جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تیاں دے حق دینے دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ بہنوں دے حق کھان دی بجائے دینے دی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے آؤ، اے جے پہلا عمل، ہن تانوں دسن لگا دوسرا عمل۔ او کی ہے؟ ابھی دیکھ لو، ایک عمل بیان کیا ہے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، خود حساب لگا لو اللہ نے آپ کے اس خادم کو قرآن و حدیث کا کتنا علم عطا فرمایا، یہ آپ کی دعائیں۔ اچھا اب دوسرا عمل، بندے کو غصہ آ جائے، بندے کو غصہ آ جائے، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، غلبہ پانے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود، بوٹا صاحب بدلہ لینے کے باوجود اگر اس کو معاف کر دو گے نا، اس کو معاف کر دو گے، کل قیامت کے دن، جب کل قیامت کا دن جو 50,000 سال کا لمبا دن، جو ہولناکیوں سے بھرا ہوا، جو ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا دن ہوگا نا، اس دن کے اندر اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائے گا اور اللہ رب العالمین خود فرمائے گا یہ تیرے سامنے حوریں ہیں، حوریں کیا ہیں؟ او حوریں سن کے تواڈے منہ وچ پانی تو نہیں آ گیا؟ حوریں تمہارے سامنے یہ حوریں ہوں گی، ان میں سے جس کے ساتھ تمہارا دل چاہتا ہے نکاح کرنا اور لے جاؤ۔ یہ جو دوسری بات میں نے کی ہے نا، یہ ایویں ٹکوسلا نہیں چھڈیا، یہ نبی پاک دی دسی ہوئی گل ہے، نبی پاک دا دسیا ہویا فرمان ہے۔ دعا کرو، گلا ساتھ نہیں دے رہا، نالے بیمار ہیں، اگلے جمعے تو انشاءاللہ جوش و جذبہ نظر آئے گا انشاءاللہ، لیکن آج میں کہنا ہے سادہ انداز اندر بات سمجھ آ گئی نا۔ اچھا جب حور عین کی بات ہوتی ہے نا، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب حوروں کا ذکر آتا ہے نا، پھر بیویاں سوال کرتی ہیں قاری صاحب قیامت والے دن تو حوریں ساڈے بندیاں نو اللہ دے دے گا، تے جڑی اسی ساری زندگی اپنے بندے دی نوکری کیتی اساں کتھے جاواں گیاں؟ اساں کتھے جاواں گیاں؟ اللہ اکبر۔ میں پھر انہوں نے کیا ہے، موسیٰ صاحب سمجھ آ گئی؟ گوکے والیاں نو کیا، اپنی باجیاں نو، بہناں نو، بیٹیاں نو کیا پریشان نہ ہوو، تسی حور عین دی خادماں ہوو گیاں، اور جنت دے اندر جس طرح اپنی دنیا دے اندر اپنے خاوند دی بیویاں سو، جنت دے اندر بھی اپنے خاوند دی بیویاں اور خادماں ہوو گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کرو جس طرح اس دنیا دے اندر میاں بیوی دا ساتھ اللہ نے نصیب فرمایا نا، اللہ جنت الفردوس کے اندر بھی انہاں بیویاں نو اتھے ہی نال رکھے، حور عین دے نال۔ اچھا میں بات سمجھا رہا ہوں، بندے کو غصہ آ گیا ہے، بدلہ لینے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے، غصہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اب سنیے حدیث، حضرت معاذ بن انس، حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4777۔ حاجی صاحب حدیثہ نمبر کنے؟ 4700۔ راوی کون نے؟ معاذ بن انس
راوی نبی دا صحابی فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاظم غیظن من کاظم وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره۔ موسیٰ صاحب، شاہ صاحب، حاجی صاحب اکا کھولے آجے، حتى يخيره من الحور العین ما شاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کاظم غیظا، جب میں نے ساہیوال کے علاقے میں یہ حدیث بیان کی نا، بھرے مجمع کے اندر رضوان صاحب ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حاجی صاحب کہنے لگا مفتی صاحب اس حدیث سے پہلے آپ قرآنی نص پیش کر دیں۔ میں نے کہا بالکل، تم نے بھری مجلس میں سوال کیا تو بھری مجلس میں جواب دوں گا۔ تو میں کہا سن، اللہ رب العالمین نے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ من کاظم غیظا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ قرآنی نص، غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کر لیتے ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ جو غصہ پی جائے یہ بھی نیکی کا کام، جو غصہ پی جائے یہ بھی، جو معاف کر دے یہ بھی۔ آج نیکیاں کٹھیاں کر لو، قیامت والے دن ایک ایک نیکی نو پچھتار تو میں پچھتا رہے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن سانو حاجی صاحب کوئی ایک بندہ بھی نیکی نہیں دے گا۔ تو میں نے جب یہ قرآنی نص پیش کی، میں نے کہا ہاں جی مطمئن ہو گئے ہو تو پھر پیغمبر کی حدیث پڑھوں۔ اس شخص نے کہا جی قاری صاحب مطمئن ہو گئے، اب یہ حدیث پڑھو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کاظم غیظان، جو غصے کو پی جائے، جو غصے کو پی جائے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ، جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر بھی قادر ہے۔ غصہ آ جائے، بدلہ لینے کی طاقت بھی موجود ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی، غصہ آ جائے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ، وہ اسے نافذ کرنے پر بھی قادر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، پاور ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود بدلہ نہیں لیتا۔ من کاظم غیظا، غصہ پی جاتا ہے، غصہ، کیونکہ قرآن نے بتایا غصہ پی جانا اہل ایمان کا کام ہے۔ غصہ پی جانا کن لوگوں کا کام ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا کن کا کام ہے؟ اہل ایمان کا کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قادر ہونے کے باوجود، اپنا غصہ نافذ کرنے کے باوجود جو غصے کو پی جاتا ہے، توجہ، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت والے دن میرا رب تمام مخلوقات کے سامنے دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلائیں گے جس نے دنیا کے اندر غصہ پی گیا تھا، غصہ
لوگوں کو معاف کر دیا تھا. جب اللہ کی تمام مخلوقات قیامت والے دن جمع ہوگی، سب مخلوقات کے سامنے اللہ اس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا کے اندر بدلہ لینے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود غصے کو پی گیا تھا. بولا گر اللہ کہیں گے حتیٰ یخیرہ، یہاں تک کہ اب تجھے اختیار ہے. اب تجھے کس چیز کا اختیار؟ حتیٰ یخیرہ من الحور العین ما شاء، جس حور عین کو چاہو پسند کر لو. اج دنیا دے اندر جے ویاہ کرن جائیے نا، یہ رشتہ ویکھن جائیے نا، تے ساڈی پہلی ڈیمانڈ کی ہوندی ہے؟ کڑی سونی ہوئے، کڑی چٹی گوری ہوئے، خوبصورت ہوئے، سفید چمڑی ہوئے. باقی کردار نہیں دیکھنا کہ دین والی ہوئے، ایمان والی ہوئے، حسب و نسب والی ہوئے، ہاں حسن و جمال والی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے جڑی 4 نشانیاں دسیاں نے نا، انہاں نو پسے پشت اگنور کر کے صرف اسی مر جانے ہیں چٹی چمڑی تے. کتھے؟ خوبصورت رنگ والی عورت پر کہ اس کڑی نال ویاہ کرنے جیڑی سونی کڑی ہوئے. یہ ساڈی پسند ہے، تے لیکن اللہ دی پسند کی ہے کہ دنیا دے اندر تو غصے نو پی جا، سب مخلوقات دے سامنے 50,000 سال لمبا ہول ناکیاں والا دن، ذلت و رسوائی والے دن دے سامنے، ساری مخلوقات دے سامنے اللہ تینوں بلائے گا. اللہ تینوں کہے گا ہن تینوں اختیار ہے، اے تیرے سامنے ہوراں نے، جس ہور نو پسند کرنے لے جا، لے جا، لے جا. دعا کرو اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس اندر داخلہ بھی نصیب فرمائے تے نال اللہ ہوراں بھی نصیب فرمائے. جے ہوراں لینا چاہندے جے نا موسیٰ صاحب، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان تے عمل کرنا پائے گا. یہ میری محبت ہے، یہ میرا پیار ہے جو میں ایک ایک کو مخاطب کر کے دین دی بات، نبی دا فرمان سنا رہا وہاں. دعا کرو اے دوسرا عمل بھی اللہ بجا لانے دی توفیق نصیب فرمائے. پہلا عمل بیان کی کتابہ بھول گئے. لوگ محکملے کو نہیں بھولتے اور تم نبی پاک کے فرمان کو بھول جاتے ہو. پہلا عمل یہ ہے انصاف کی بات کرنا، فیصلہ کرتے وقت انصاف کی. دوسرا عمل ہے غصے کو پی جانا. 1:15 ہو گیا. میرا سامنے اللہ رب العالمین نے دلائل دے انبار لا دیتے نے، تے ذرا سنو ڈیجکوٹ دے زندہ دل نوجوانوں. رب العالمین نے، اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد، یارو جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، جناب محمد. ہاں ہن مزہ بھی آیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ، اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو ایک دوسرے کو بچھاڑ دے. لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو ایک دوسرے کو بچھاڑ دے. اللہ اکبر. انما الشدید الذی
यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकी पहलवान वो है जो बदला लेने के बावजूद भी गुस्से को पी जाए, ताकत होने के बावजूद भी बदले को, वो हकीकी पहलवान है, हकीकी पहलवान। अब बताओ हकीकी पहलवान बनना चाहते हो या क़यामत वाले दिन हूरों को लेना चाहते हो? माशाअल्लाह, दुआ करो अल्लाह दुनिया के अंदर भी हकीकी पहलवान बनाए और क़यामत वाले दिन अल्लाह हूरा 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 अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फ़ज़इन यौमइज़िन आमिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो बंदा नेकी लेकर आएगा हम इससे बेहतर बदला तैयार करके रखा हुआ है जो क़यामत वाले दिन इस नेकी करने वाले को देंगे और उस दिन की सख्त घबराहट से भी महफूज रखेंगे। दो अमल हो गए, तीसरा अमल। आह मेरे सामने बड़ी प्यारी हदीस आई है, इस हदीस का पहले हवाला सुन लो, यही हदीस सुना के बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। ये हदीस सही मुस्लिम किताबुद्दावात के अंदर मौजूद जे 2699 2699 नंबर जे हदीस का। कितना नंबर जे? 2699। और दूसरा हवाला 6853 6853 सही मुस्लिम के अंदर ए हदीस मौजूद जे। दो जगह थे ए दो हवाले तो दे दिते ने। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत। कौन अबू हुरैरा? जो 5374 हदीसों का रावी अबू हुरैरा रसूलुल्लाह का सहाबी है। तवज्जो मेरी तरफ करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुराबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़यामह। रिजवान साहब इस नबी पाक दे फरमान दा की मतलब है? ए तर्जमा है मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुराबिद दुनिया। जो कोई मुसलमान जो कोई तुसी मुहब्बत दा सबूत दिओ तो मैं ए हदीस सुना के जमात खड़ी करा। जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई जो दुनिया के अंदर जिंदा है इंदी किसी तकलीफा दे विचों कोई एक तकलीफ दूर कर दे। आहा कितनी प्यारी हदीस है हाजी साहब। मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुराबिद दुनिया। जो कोई ईमान वाला दुनिया के अंदर किसी ईमान वाले भाई की जो तकलीफ़ों में मुब्तला है आप उसकी कोई एक तकलीफ़ दूर कर देते हो, कोई एक तकलीफ़ दूर कर देते हो। नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़यामा। जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन जब ये इंसान बहुत बड़ी तकलीफ़ों में, बहुत बड़ी आजमाइशों में, बहुत बड़ी मुसीबतों में, बहुत बड़ी परेशानियों में जो मुब्तला होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन इसकी तकलीफ़ों में से कोई एक बड़ी तकलीफ दूर कर देंगे। ए हदीस भला किथे आउंदी है? सही मुस्लिम दे अंदर। किथे भला? सही मुस्लिम दे अंदर। दसो कि दुनिया दे अंदर अपने मुसलमान भाई दी तकलीफां दे विचों कोई एक तकलीफ दूर करोगे?
کہو گے مفتی صاحب کس طرح؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، حاجی صاحب توجہ کریں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر میرا بھائی رضوان سمندری کھڑا ہے، بائک نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے قاری صاحب کا جا کے خطبہ ریکارڈ کرنا ہے تو مجھے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب جو بائک چلانے والا ہے نا وہ دیکھے گا کہ رضوان کی داڑھی ہے، وہ رکے گا نہیں، دوڑ جائے گا، پہلا گیئر لگا کر بھاگ جائے گا، اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ شیطان نے یہ وسوسہ دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ داڑھی والا ہے، کہیں دہشت گرد نہ ہو، اس کو بٹھا لوں کہیں آگے جا کے مجھے لوٹ نہ لے۔ اور ہمارا دنیا میں یہ حال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، قرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں سے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں مسلمان بھائیوں میں سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اگر آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو تو یہ اللہ پریشانی دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی دور کرو گے، قیامت والے دن میرا رب آپ کی بڑی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کر دے گا۔ آگے آؤ، امام الانبیاء جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اگلا فرمان سنو، توجہ ہے۔ ومن یسر علی معسر، ومن، موسیٰ صاحب میں آپ کے ساتھ بہت پیار کر رہا ہوں، یقین کر رہا ہوں، اگر جو دوبارہ منگوا لے اب آنکھ میں آنکھ ڈال کے شالسہ بات سنا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، قیامت والے دن میرا رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر گا۔ لیکن ہماری فطرت کیا ہے رضوان صاحب؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ کیا بچھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم آسانیاں کی بجائے تکلیفیں دیتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، محبت کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے ذرا سبحان اللہ کہو، تاکہ رضوان کو پتہ چلے کہ جماعت کی محبت زندہ ہے۔ اللہ اس محبت کو اپنی محبت، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ فرمایا وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آپ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میرا پیغمبر، میرا رہبر، میرا ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، قیامت والے دن بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ دنیا کا بھی لفظ حدیث میں موجود ہے اور آخرت کا لفظ بھی حدیث میں، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ثابت کیا ہوا؟ دنیا میں بھی آسانیاں، آخرت میں بھی اگر آسانیاں چاہتے ہو اپنے لیے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ آگے فرمایا ماشاءاللہ، 1:25 ہو گیا، بات کو ختم کر دوں یا یہ حدیث پوری کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،
حاجی صاحب ومن ستر مسلمن، جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، میرے رسول کی حدیث، میرے رسول کا فرمان ہے، ومن ستر مسلمن، جو کوئی دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ، سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ قیامت والے دن دنیا میں اور آخرت میں اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کون سے ہیں؟ وَمَنْ سَاتَرَ مُسْلِمًا سَاتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا واللہ، رسول اللہ کا فرمان آخری ہے، ذرا سبحان اللہ کی داد دو، میں یہ پیغمبر کا فرمان پیش کروں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ کے بندوں میں سے زمین پر کسی ایک بندے کی مدد کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ آسمان پر جلوہ افروز ہو کر اس بندے کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کی ثابت ہویا کہ دنیا دے اندر تسی کسی مسلمان بھائی دی مدد کر دے جے نا، دنیا دے اندر اللہ دی زمین تے آسمان والا رب اپنی جگہ تے جلوہ افروز ہو کے تہاڈی مدد کرن دے اندر مصروف رہندے۔ تو 11 اگست کے اندر آنے والے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے دل اور دماغ کے جگر کے ٹکڑوں، قیامت والے دن سہل اعمال میں سے، نیکی والے اعمال میں سے کوئی خیر والے نیکی والے اعمال لے کر آئے گا تو اللہ قیامت والے دن 50,000 لمبا 50,000 سال کا لمبا دن، جو ہولناکیوں والا دن، جو ذلتوں سے بھرا ہوا دن، جو رسوائیوں سے بھرا ہوا دن ہوگا، اگر آپ یہ نیک اعمال کرو گے تو قیامت والے دن میرا رب تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میدان محشر کا جب منظر آئے گا اس وقت کی گھبراہٹ سے میرا رب تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے انصاف کرنا، دوسرا عمل پورا جمعہ سنیا جے ہوں تسی ساتھ دیو، دوسرا عمل، پہلا عمل انصاف کرنا، دوسرا عمل ہاں ماشاءاللہ غصے کو پی جانا، تیسرا عمل چلو اچھا جو بقیہ اعمال ہیں نا وہ جب یہ ویڈیو تیار ہو کے آئے گی اس کے اندر سن لینا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جتنا میں نے سمجھانے کی اللہ کی دی ہوئی توفیق اور قوت سے، جو اللہ نے قوت دی تھی اس سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اگر نیکی والے کام کر کے آؤ گے نا قیامت والے دن اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، اور قیامت والے دن گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ آخر بار ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں حاجی شاہ علی صاحب، ہم مسلمانوں میں سے، آپ میں سے اگر کوئی اللہ کے ہاں حور عین حورے لینا چاہتا ہے پھر رسول اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمے سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔